إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. حاضرین جمعہ اور میرے دینی و ملی بھائیوں، دنیا کی اس زندگی کے اندر اللہ تعالیٰ کی نعمتیں، اس کی رحمتیں اور برکتیں سارے انسانوں کو شامل ہیں. دنیا کے اندر جتنی بھی مخلوقات بستی ہیں، دنیا کے اندر جس قدر انسان بستے ہیں، اللہ تعالیٰ ان سارے انسانوں کو، ان ساری مخلوقات کے اوپر اپنی نعمتیں اور اپنی برکتیں نازل کرتا ہے، چاہے وہ مومن ہوں یا کافر ہوں، چاہے وہ موحد ہوں یا مشرک ہوں، چاہے وہ فاسق ہو یا فاجر ہو، ہر قسم کے انسانوں کے اوپر، ہر طبقے کے انسانوں کے اوپر، ہر رنگ و نسل کے انسانوں کے اوپر اللہ تعالیٰ اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے. لیکن اللہ تعالیٰ کی کچھ خصوصی نعمتیں، اس کی کچھ خصوصی رحمتیں اور برکتیں ایسی ہیں جو صرف اور صرف اس کے خاص بندوں کے اوپر نازل ہوا کرتی ہیں. انہی خاص بندوں کا تذکرہ میں نے پچھلے خطبہ جمعہ میں کیا تھا اور ان کی صفات کو بتاتے ہوئے یہ بات بتائی تھی کہ اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی نصرتیں نازل ہوتی ہیں، اللہ تعالیٰ کی جو خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ اہل ایمان کے اوپر اور نیک عمل کرنے والوں کے اوپر، صالحین کے اوپر نازل ہوتی ہیں. اللہ تعالیٰ نے اپنے ان بندوں کا جن کے اوپر اس کی رحمتیں خاص طور سے نازل ہوتی ہیں، جس کے اوپر اس کی نصرتیں مشکل حالات میں نازل ہوا کرتی ہیں، اللہ تعالیٰ نے اپنے ان خاص بندوں کا تذکرہ کرتے ہوئے ان کی جو تیسری صفت بیان کی ہے، وہ صفت تقویٰ ہے. اللہ تعالیٰ کی خصوصی رحمتیں، اس کا خصوصی انعام اہل تقویٰ کے اوپر، متقی اور پرہیزگار لوگوں کے اوپر نازل ہوا کرتا ہے. چنانچہ سورۃ الاعراف کے اندر اللہ تعالیٰ نے اسی بات کو بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، عذابی اصیب بہ من اشاء ورحمتی وسعت کل شیء فساکتبها للذین یتقون ویؤتون الزکاۃ والذین هم بآیاتنا یؤمنون. اللہ تعالیٰ حضرت موسیٰ اور ان کی قوم کا تذکرہ کرتے ہوئے ارشاد فرماتا ہے کہ میرا عذاب میں جس کو چاہوں، جس قوم کو چاہوں، جس بستی کے اوپر چاہوں اپنا عذاب نازل کروں، لیکن میری رحمت کا معاملہ یہ ہے، وَرَحْمَتِي وَسِعَتْ كُلَّ شَيْءٍ، میری رحمتیں ہر چیز کو شامل ہیں، میری نعمتیں ہر چیز کے اوپر نازل ہوا کرتی ہیں، لیکن جو میری خاص نعمتیں ہیں، جو میری خاص رحمتیں ہیں، جو میری خصوصی نصرتیں ہیں، فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں ان لوگوں کے نام لکھ دوں گا جو تقوی اختیار کریں گے، جو اپنا خوف
جو میرا خوف اپنے دل میں رکھیں گے میں ان لوگوں کے نام اپنی خصوصی رحمتیں اور نصرتیں لکھ دوں گا، اور ان لوگوں کے نام میں لکھ دوں گا الذین یؤتون الزکاۃ، جو لوگ زکوٰۃ کو ادا کرتے ہیں، اور ان لوگوں کے نام میں اپنی رحمتیں اور نعمتیں لکھ دوں گا والذین هم بآیاتنا یؤمنون، جو میری آیتوں پر ایمان رکھتے ہیں۔ قرآن مقدس کی اس آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے انسانوں کو یہ پیغام دیا ہے کہ میری جو رحمتیں ہوتی ہیں، میری جو نعمتیں ہوتی ہیں، وہ سارے انسانوں کو عام ہیں، وہ سارے انسانوں کے اوپر عمومی طور سے نازل ہوتی ہیں، لیکن جو میری خاص نعمتیں ہوتی ہیں، جو میری خصوصی رحمتیں اور برکتیں نازل ہوتی ہیں، وہ 3 صفات کے حاملین پر نازل ہوتی ہیں۔ پہلی صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی فَسَأَكْتُبُهَا لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، میں ان لوگوں کے نام اپنی رحمتیں لکھ رہا ہوں جو تقوی اختیار کریں گے، وَالَّذِينَ يُؤْتُونَ الزَّكَاةَ، ان لوگوں کے نام میں اپنی نصرتیں لکھ رہا ہوں جو زکوٰۃ ادا کرتے ہوں گے، جو نیک عمل کرنے والے ہوں گے، وَالَّذِينَ هُمْ بِآيَاتِنَا يُؤْمِنُونَ۔ تیسری صفت اللہ تعالیٰ نے بیان کی میں اپنی نصرتیں ان لوگوں کے نام لکھ رہا ہوں جو میری آیات کے اوپر، میری ذات کے اوپر ایمان رکھتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے اس آیت کریمہ میں اہل تقوی کا تذکرہ کیا، متقین اور پرہیزگار لوگوں کا تذکرہ کیا، اور فرمایا کہ میری جو خصوصی رحمتیں نازل ہوتی ہیں وہ متقیوں کے اوپر، وہ پرہیزگاروں کے اوپر نازل ہوتی ہے۔ اور ایک دوسرے مقام کے اوپر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وآمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے اے وہ لوگوں جنہوں نے میری ذات کے اوپر ایمان قبول کیا ہے، اللہ کا تقوی اختیار کیجئے، اللہ کا ڈر، اس کا خوف اختیار کیجئے، وآمنوا برسولہ، اس کے رسول کی رسالت کو بھی مانیے، اس کے رسول کی رسالت کا بھی اقرار کیجئے، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اگر تم نے ایمان قبول کیا اللہ کی ذات کے اوپر، اگر تم نے تقوی اختیار کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی رسالت کے اوپر، اگر تم نے ایمان قبول کیا، یؤتکم کفلین من رحمتہ، اللہ تعالیٰ تمہیں اپنی نعمتیں، اپنی رحمتیں ڈبل عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ تمہیں دوہری نعمتیں عطا کرے گا، اللہ تعالیٰ عام انسانوں کے مقابلے میں تمہیں 2 گنا اپنی رحمتیں دے گا، وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اور ان رحمتوں کے ساتھ ساتھ تمہارے تقوی کا فائدہ یہ ہوگا اللہ تعالیٰ تمہیں نور بصیرت عطا کرے گا، تمہیں نور ہدایت عطا کرے گا، تمہیں ہدایت کا اور بصیرت کا وہ نور عطا کرے گا جو ظلم کی، شرک کی، بدعت کی، کفر کی تاریکیوں میں جو تمہارے لیے راہ ہدایت بن کر کے سامنے آئے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تمہارے تقوی کی بنیاد پر اللہ تعالیٰ تمہیں ایسا نور عطا کرے گا جس نور کی روشنی میں تم اپنے قدم کو صراط مستقیم پر آگے بڑھاتے جاؤ گے۔ اور اس آیت کریمہ کا بعض لوگوں نے یہ معنی بیان کیا ہے کہ اللہ تعالیٰ آخرت میں جب کہ تاریکی ہوگی، پل صراط سے گزرنا ہوگا، اللہ تعالیٰ اہل تقوی کو اور اہل ایمان کو نور عطا کرے گا، جس نور کی روشنی میں وہ لوگ پل صراط سے گزریں گے، جس کا تذکرہ اللہ تعالیٰ نے اس طریقے سے قرآن میں کیا ہے وَنُورُهُمْ يَسْعَى بَيْنَ أَيْدِيهِمْ وَبِأَيْمَانِهِمْ، جو مومنین ہوں گے، جو متقی اور پرہیزگار لوگ ہوں گے، جو صالحین ہوں گے، ان کا نور پل صراط کے اوپر ان کے دائیں اور بائیں، ان کے آگے رہے گا، ان کو روشنی دیتا پھرے گا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ میں اللہ تعالیٰ نے اسی نور کی جانب اشارہ کیا ہے جو آخرت میں اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو عطا کرے گا۔ اور بعض لوگوں نے کہا یہاں پر نور سے مراد نور ہدایت ہے، ظلم کی تاریکی ہو، شرک کی تاریکی ہو، کفر کی تاریکی ہو، کتنی ہی انارکی آپ کے معاشرے میں پھیلی ہوئی ہو، لیکن اگر تقوی آپ کے دلوں میں ہے، ایمان آپ کے دلوں میں ہے، تو اللہ تعالیٰ آپ کو نور ہدایت اور نور بصیرت عطا کرے گا، جس کی روشنی میں آپ صراط مستقیم پر گامزن رہیں گے اور صراط مستقیم پر آگے بڑھتے چلے جائیں گے۔ اور اس کا معنی حقیقی بھی ہو سکتا ہے کہ اللہ تعالیٰ اہل ایمان کو ایسا نور عطا کرے گا جو تاریکیوں میں ان کے لیے روشنی ثابت ہوگا۔ اور اس کا ثبوت اور اس کی واضح مثال نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابہ کرام کے واقعات سے ملتی ہے۔ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ نے اپنی کتاب صحیح بخاری
جلد اول کتاب المناقب باب منقبت اسید ابن حضیر و عباد ابن بشر کے اندر ایک روایت درج کی ہے، اور حدیث کے راوی ہیں، اس روایت کے راوی حضرت انس ابن مالک رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ حضرت انس ابن مالک فرماتے ہیں کہ ان رجلین من اصحاب النبی صلی اللہ علیہ وسلم خرجا من عند النبی صلی اللہ علیہ وسلم فی لیلۃ مظلمہ، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے دو صحابی رات کی تاریکی میں دربار نبوی سے نکلتے ہیں۔ عشاء کی نماز کے بعد نبی اکرم کے پاس سے دو صحابہ کرام نکلتے ہیں۔ وہ دونوں صحابی کون تھے؟ مسند احمد اور مستدرک حاکم کی روایت میں ان کا نام بھی بڑی وضاحت کے ساتھ آیا ہے۔ وہ دونوں صحابی حضرت اسید ابن حضیر اور حضرت عباد ابن بشر رضی اللہ تعالی عنہما تھے۔ یہ دونوں جب دربار نبوی سے نکلتے ہیں، رات کی تاریکی تھی، رات کی اس تاریکی میں ان میں سے ایک کی لاٹھی میں روشنی پیدا ہو جاتی ہے، ایک کی لاٹھی میں نور پیدا ہو جاتا ہے، جس نور اور روشنی کے سہارے وہ آگے بڑھتے ہیں، اور جب دونوں کا راستہ جہاں سے جدا ہوتا ہے دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو جاتی ہیں، دونوں کی لاٹھیوں میں روشنی ہو جاتی ہے۔ اسی روشنی کے سہارے سے حضرت عباد ابن بشر اور حضرت اسید ابن حضیر رضی اللہ تعالی عنہما اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، اللہ تعالیٰ اپنے بعض متقی بندوں کو ایسا نور عطا کرتا ہے، وہ حقیقی نور کبھی کبھی اللہ تعالیٰ اپنے متقیوں کو عطا کرتا ہے، جس کے ذریعے سے وہ تاریکیوں میں چلتے پھرتے ہیں۔ اور اس کی واضح مثال حضرت عباد ابن بشر اور اسید ابن حضیر کا یہی واقعہ ہے کہ دونوں جب دربار نبوی سے نکلتے ہیں، رات کی تاریکی تھی، تاریکی کے اس عالم میں دونوں کی لاٹھیاں روشن ہو جاتی ہیں، دونوں کی لاٹھیوں سے نور نکلنے لگتا ہے، روشنی نکلنے لگتی ہے، اور اسی نور اور روشنی کے سہارے وہ دونوں اپنے گھروں کو پہنچتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتا ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ آمنوا برسولہ یؤتکم کفلین من رحمتہ ویجعل لکم نورا تمشون بہ۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے اے ایمان والوں، اگر تم نے تقوی اختیار کیا، رسول کی رسالت پر ایمان اختیار کیا، اگر تم نے رب کی ذات کے اوپر حقیقی ایمان رکھا تو یؤتکم کفلین من رحمتہ، رب کی رحمتیں ڈبل تمہارے اوپر نازل ہوں گی۔ عام انسانوں کے مقابلے میں دوہری رحمتیں، دوہری نعمتیں اللہ تعالیٰ تمہیں عطا کرے گا۔ وَيَجْعَلْ لَكُمْ نُورًا تَمْشُونَ بِهِ، تمہیں نور بصیرت، نور ہدایت بھی عطا کرے گا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید کی اس مشہور آیت کے اندر، جس کو آپ نے بارہا سنا ہوگا کہ من کان یؤمن باللہ والیوم الآخر ومن یتق اللہ یجعل لہ مخرجا ویرزقہ من حیث لا یحتسب۔ اللہ ارشاد فرماتا ہے جو آدمی اللہ کی ذات پر ایمان رکھے، جو آدمی یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھتا ہے، ومن یتق اللہ، اور رب کی ذات کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، یوم آخرت کے اوپر ایمان رکھنے کے ساتھ ساتھ، ومن یتق اللہ، جو اللہ تعالیٰ سے ڈرتا ہے، یجعل لہ مخرجا، اللہ تعالیٰ اسے ہر مصیبت سے، ہر پریشانی سے، ہر تنگی سے نکلنے کے لیے اللہ تعالیٰ راستہ اس کے لیے بنا دیتا ہے۔ وَيَرْزُقْهُ مِنْ حَيْثُ لَا يَحْتَسِبُ، اور اللہ تعالیٰ اس بندے کو، اس متقی پرہیزگار بندے کو ایسی جگہوں سے روزیہ عطا کرتا ہے کہ بندے کا وہم و گمان بھی نہیں ہوتا، بندے کے ذہن کے اندر، اس کے دماغ میں کبھی یہ خیال بھی آیا نہیں ہوتا کہ مجھے یہاں سے رزق اور روزی ملے گی، اللہ تعالیٰ وہاں سے بندے کو روزیاں عطا کرتا ہے۔ اور اللہ تعالیٰ کبھی کبھی اپنے بندوں کو، متقی اور پرہیزگار بندوں کے لیے جب مصیبتوں میں راستہ فراہم کرتا ہے، جب مصیبت کے حالات میں، مشکل حالات میں، ناگزیر حالات میں جب اپنے بندوں کو روزیہ دیتا ہے، تو کبھی کبھی اللہ تعالیٰ ما فوق الاسباب، سارے اسباب سے اوپر اٹھ کر کے ڈائریکٹ اپنی رزق اور اپنی رحمتوں کو نازل کرنا شروع کر دیتا ہے۔ حضرت مریم علیہ السلام کا واقعہ بالکل واضح مثال ہے اس کے لیے۔ حضرت مریم علیہ السلام جن کی ماں نے ولادت کے بعد ان کو اللہ تعالیٰ کی دین کی تبلیغ کے لیے وقف کر دیا تھا، اللہ تعالیٰ کے لیے وقف کر دیا تھا، وہ مریم جب حضرت زکریا کی کفالت میں آتی ہیں، وہ کفلہا زکریا، جب حضرت مریم کی کفالت حضرت زکریا نے کی، ان کے کھانے اور پینے کا سارا انتظام حضرت زکریا کے ذمے تھا، اور جب حضرت زکریا حضرت مریم کے خصوصی کمرے میں داخل ہوتے تھے، کلما دخل علیہا زکریا المحراب وجد عندہا رزقا
رزقا، جب کبھی بھی حضرت زکریا حضرت مریم کے غرفہ خاص میں داخل ہوتے، وجد عندہا رزقا، تو انہیں وہاں پر پھل نظر آتا، وہاں پر انہیں میوے نظر آتے، وہاں پر ایسی چیزیں نظر آتی جس کا انتظام حضرت زکریا نے نہیں کیا ہوتا تھا، اور وہ پوچھ پڑتے تھے یا مریم انا لک ھذا، اے مریم کفالت کی ذمہ داری میرے اوپر ہے، کھلانے اور پلانے کی، گلے کی اور ساری چیزوں کی ذمہ داری، اس کا سارا انتظام تو میرے اوپر ہے، انا لک ھذا، یہ پھل اور میوے تمہارے پاس کہاں سے آ رہے ہیں؟ یہ پھل اور میوے تمہارے پاس کہاں سے نازل ہو رہے ہیں؟ کون تمہیں یہ پھل اور میوے دے رہا ہے؟ اللہ تعالیٰ نے حضرت مریم علیہ السلام کی زبانی کہلوایا، ہوا رزق انہ من عند اللہ، یہ اللہ کی جانب سے ہے، یہ اللہ تعالیٰ مجھے عطا کرتا ہے، ما فوق الاسباب، سارے اسباب سے اوپر اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ ڈائریکٹ میرے اوپر اپنے رزق کو، اپنی نعمتوں کو نازل کرتا ہے۔ اور یہیں سے جب حضرت زکریا نے دیکھا کہ حضرت مریم کے پاس جب بے موسم پھل آ سکتا ہے، جب ما فوق الاسباب، سارے اسباب سے اوپر اٹھ کر کے اللہ تعالیٰ ان کو اپنی نعمتیں دے سکتا ہے، اپنی رحمتیں دے سکتا ہے، انہیں بے موسم پھل دے سکتا ہے، تو اللہ تعالیٰ مجھے بڑھاپے کے عالم میں اولاد کیوں نہیں عطا کر سکتا؟ اور پھر اسی واقعے کے بعد حضرت زکریا نے دعا کی، رب حب لی من لدنک ذریۃ طیبہ، اللہ مجھے اپنی جانب سے بہترین ذریت، بہترین نسل عطا فرما۔ اور پھر اس کے بعد حضرت زکریا علیہ السلام کو اللہ تعالیٰ نے خوشخبری سنائی، فنادتہ الملائکۃ وہو قائم یصلی فی المحراب، حضرت زکریا کو فرشتوں نے پکارا، وہ اپنے غرفہ خاص میں نماز ادا کر رہے تھے، نماز کے عالم میں فرشتے نے کہا ان اللہ یبشرک بیحییٰ، اللہ تعالیٰ آپ کو بڑھاپے کے اس عالم میں بے موسم اللہ تعالیٰ آپ کو خوشخبری سنا رہا ہے ایک ایسے نیک اور صالح لڑکے کی جس کا نام حضرت یحییٰ ہوگا۔ اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو، اپنے پرہیزگار بندوں کو، اپنے اہل ایمان مومن بندوں کے اوپر فوق الاسباب، اسباب سے اوپر اٹھ کر کے ڈائریکٹ اپنی نعمتیں نازل کرتا ہے۔ اور یہی معاملہ حضرت خبیب ابن عدی کے ساتھ بھی ہوا۔ صحیح بخاری جلد دوم کتاب المغازی کی حدیث، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ۔ حدیث بڑی لمبی ہے، اس حدیث کے اندر نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے کا سن 3 ہجری کا واقع رجی کا تذکرہ ہے کہ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے قبیلہ عزل اور قارہ کی جانب 10 افراد کو بھیجا تھا دین کی تبلیغ کے لیے۔ جب یہ سارے افراد 10 افراد حضرت عاصم بن ثابت کی عمارت میں جب یہ لوگ مقام رجی سے گزرتے ہیں، قبیلہ حذیل کی ایک شاخ بنو لحیان کے 100 تیر اندازوں نے ان 10 صحابہ کرام کو گھیر لیا، اور ان 10 صحابہ کرام میں سے 7 صحابہ کرام کو انہوں نے قتل کر دیا، اور 3 صحابہ کرام کو، حضرت خبیب ابن عدی کو، حضرت زید ابن دسنہ کو، حضرت عبداللہ بن طارق کو، شاید ان کا نام عبداللہ بن طارق تھا، بہرحال ان تینوں صحابہ کرام کو انہوں نے قید کیا، اور قید کرنے کے بعد لے جا کر کے مکے کے بازاروں میں بیچ دیا۔ حضرت خبیب ابن عدی جنہوں نے جنگ بدر کے اندر حارث بن عامر کو قتل کیا تھا، حارث بن عامر کے بیٹوں نے جب دیکھا کہ خبیب ابن عدی مکے کے بازاروں میں بیچے جا رہے ہیں، انہوں نے سوچا کہ خبیب کو خرید کر کے اپنے باپ کے قصاص میں ان کو قتل کیا جائے گا۔ حارث بن عامر کے بیٹوں نے حضرت خبیب ابن عدی کو خرید لیا، اور خریدنے کے بعد لے جا کر کے اپنے گھر قید کیا، اس ارادے سے کہ جب حرمت کا یہ مہینہ گزرے گا حضرت خبیب ابن عدی کو لے جا کر کے حرم کے باہر کسی حل مقام کے اندر ان کو اپنے باپ کے قصاص میں قتل کر دیا جائے گا۔ اسی قید کے زمانے کا واقعہ ہے، اور حدیث کے راوی حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ، حضرت ابو ہریرہ فرماتے ہیں حارث بن عامر کی بیٹی کا بیان ہے، وہی حارث بن عامر جس کے قصاص میں خبیب ابن عدی کو قتل کیا جانا ہے، حارث بن عامر کی بیٹی کا بیان ہے، واللہ ما رأیت اسیرا قط خیرا من خبیب، اللہ کی قسم میں نے حضرت خبیب سے بہتر کوئی قیدی نہیں دیکھا۔
اتنا بہترین قیدی، اتنا نیک، اتنا پرہیزگار قیدی میں نے آج تک نہیں دیکھا۔ میں نے ان کے ہاتھوں میں دیکھا وَإِنَّهُ لَيَأْكُلُ قِطْفًا مِّنْ عِنَبٍ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ وَإِنَّهُ لَمُوسَقٌ بِالْحَدِيدِ۔ فرماتی ہیں میں نے اپنی نگاہوں سے دیکھا حضرت خبیب ابن عدی کے ہاتھ میں انگور کا گچھا تھا، وہ انگور کھا رہے تھے۔ وَمَا بِمَكَّةَ مِنْ ثَمَرٍ، حالانکہ مکے میں پھلوں کا موسم نہیں تھا، مکے میں سارے پھل، سارے فصلیں، سارے میوے ختم ہو چکے تھے، پھلوں کا موسم ختم ہو چکا تھا۔ وَإِنَّهُ لَمُوسَقٌ بِالْحَدِيدِ، حضرت خبیب ابن عدی میرے گھر میں زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وَإِنَّهُ لَيَأْكُلُ قِطْفًا مِّنْ عِنَبٍ، ایسے عالم میں جب کہ مکے میں کہیں پھل نہیں ہے، حضرت خبیب ابن عدی زنجیروں میں جکڑے ہوئے ہیں، انگور کا ایک گچھا کھا رہے ہیں۔ اور پھر خود انہی کا بیان ہے اِنَّهُ لَرِزْقٌ رَزَقَهُ اللَّهُ، یہ وہ اللہ کا رزق تھا جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب پر نازل کیا تھا۔ یہ اللہ تعالیٰ کی وہ نعمت تھی جو ڈائریکٹ اللہ تعالیٰ نے حضرت خبیب کے اوپر نازل کی تھی۔ اور اس طریقے سے اللہ تعالیٰ اپنے متقی بندوں کو، اپنے پرہیزگار بندوں کو، اپنے اہل ایمان مومن بندوں کے اوپر اپنے رحمت نازل کرتا ہے۔ اور آج بھی اللہ تعالیٰ کا یہ اعلان ہے، اللہ تعالیٰ بڑی وضاحت کے ساتھ قرآن میں کہتا ہے وَلَوْ أَنَّ أَهْلَ الْقُرَىٰ آمَنُوا وَاتَّقَوْا لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ وَلَكِنْ كَذَّبُوا فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ۔ اللہ تعالیٰ اہل مکہ کا تذکرہ کر رہا ہے اور فرما رہا ہے اگر آج بھی بستی کے لوگ ایمان قبول کر لیں، اگر آج بھی اہل مکے کے افراد ایمان قبول کر لیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین اور آسمان کی برکتوں کے دروازے ان کے لیے کھل جائیں گے۔ اگر آج بھی اس بستی کے افراد اللہ کی ذات کے اوپر ایمان قبول کر لیں اور تقوی اختیار کرنے لگیں، لَفَتَحْنَا عَلَيْهِمْ بَرَكَاتٍ مِّنَ السَّمَاءِ وَالْأَرْضِ، زمین و آسمان کی برکتوں کے، رحمتوں کے، نعمتوں کے دروازے کھل جائیں گے۔ آسمان اپنی رحمت کی بارشیں نازل فرمائے گا، زمین اپنی پیداوار کو اگائے گا، رب العالمین کی نعمتیں آج بھی نازل ہونا شروع ہو جائیں گی۔ لیکن پھر انہی کے بارے میں اللہ تعالیٰ کہتا ہے وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن ان اہل مکہ نے میری تکذیب کی، جھٹلایا، کفر کیا، انکار کیا، رسول کی رسالت کا انکار کیا۔ فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، ان کے اس جرم کی بدولت ہم نے انہیں اپنے عذاب میں مبتلا کر دیا، انہیں اپنی پکڑ میں لے لیا۔ قرآن کریم کی آیت کریمہ رب العالمین کا اصول بیان کرتی ہے، اللہ تعالیٰ کا عذابوں کے بارے میں اور رحمتوں کے بارے میں ایک بہترین ضابطہ بیان کرتی ہے۔ آیت کریمہ کے پہلے جز میں رب العالمین نے رحمت کے نزول کا ضابطہ بیان کیا، یا ایھا ولو ان اہل القری آمنوا واتقوا، اگر بستی کے لوگ آج بھی ایمان قبول کر لیں، حقیقی ایمان، حقیقی تقوی اپنے دلوں میں بیٹھا لیں، لفتحنا علیہم برکات من السماء والارض، تو رب کی رحمتوں کا اصول اور ضابطہ یہ ہے کہ اہل ایمان اور تقوی کے اوپر زمین و آسمان کی برکتیں کھل جائیں گی۔ لیکن وہیں پر رب العالمین نے اپنے عذاب کا اصول بیان کیا اور کہا وَلَكِنْ كَذَّبُوا، لیکن انہوں نے جھٹلایا، تکذیب کی، کفر کیا، انکار کیا، فَأَخَذْنَاهُمْ بِمَا كَانُوا يَكْسِبُونَ، تو ہم نے انہیں اپنے گرفت میں، اپنے عذاب میں انہیں لے لیا، اپنے عذاب میں انہیں گرفتار کر دیا۔ لہذا مسلمانوں، ضرورت اس بات کی ہے کہ تنگی کے اس عالم میں، پریشانی کے اس عالم میں، سخت حالات میں اللہ کی جانب رجوع کریں، رب کی ذات کے اوپر حقیقی ایمان رکھیں، رب العالمین کی ذات کے اوپر مکمل اعتماد اور مکمل توکل رکھیں، عمل صالح کرتے رہیں اور دلوں میں اللہ تعالیٰ کا تقوی پیدا کریں، دلوں میں اللہ تعالیٰ کا خوف، اس کا ڈر پیدا کریں۔ انشاءاللہ العزیز رب کی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھل جائیں گے۔ رب العالمین منتظر ہے کہ کب میرے بندے میرے سامنے جھکیں، کب میرے بندے میرے دربار میں آ کر کے اپنی پیشانیوں کو جھکائیں، کب میرے بندے حقیقی ایمان قبول کر لیں، کب میرے بندے اپنے دلوں میں میرا تقوی بیٹھا لیں۔ رب العالمین کی رحمتیں، اس کی نعمتیں منتظر ہیں، لیکن شرط وہی ہے جو میں نے بیان کیا کہ حقیقی ایمان ہونا چاہیے، رب العالمین کی ذات کے اوپر مکمل توکل اور مکمل اعتماد ہونا چاہیے، اور رب العالمین کا تقوی دلوں میں ہونا چاہیے، عمل صالح، رب کی بندگی، اس کی عبادت ہونی چاہیے۔ رب کی رحمتوں کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں، اس کی نعمتوں کے، اس کی نصرتوں کے دروازے ہمارے لیے کھلے ہوئے ہیں۔ آخر میں اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ الہ العالمین
تو ہمیں حقیقی ایمان پیدا کرنے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ہمیں اپنے دلوں میں اپنا تقوی بٹھانے کی توفیق عنایت فرما۔ رب العالمین ہمارے اوپر اپنی رحمتوں کو، اپنی نصرتوں کو، اپنی برکتوں کو، اپنی عنایتوں کو نازل فرما دے۔ رب العالمین جب تک تو ہمیں زندہ رکھ، اسلام کے اوپر زندہ رکھ، جب ہمارا خاتمہ ہو، خاتمہ بالخیر ہو۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔